اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، گزشتہ دو دروس اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب میں شک نہ ہونے کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے 3 پہلو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک درس میں اس کے اوپر میں کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف وہ نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ تو ایک درس میں اس کے اوپر بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ اب تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ تیسرا اہم پہلو ہے جس کے حوالہ سے انشاءاللہ آج چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، اس کے ہدایت ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آگے ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر پھر ایک سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو جو پہلے ہی پرہیزگار ہے، متقی ہے، ہدایت کی اس کو کیا ضرورت؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ مناسب تھا کہ یوں کہا جاتا کہ یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ھدی للناس بھی کہا گیا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا لفظ کیسے استعمال فرمایا؟ تو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، وہ اس کی وضاحت یوں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استاذ العلماء، کہ یہ جو بڑا عالم ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ یہ علماء کا بھی استاد ہے۔ تو کئی دفعہ بڑے بڑے علماء بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کو بھی مزید رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی اور بڑے استاد کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ جس بڑے استاد کے پاس جاتے ہیں تو اس کو استاذ العلماء کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح متقی ہو جانا وہ اس سے بے نیاز نہیں کر دیتا کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل ہو، بلکہ بڑے سے بڑے متقی بھی مزید ہدایت کے لیے اس کتاب کے محتاج ہیں، ان کو بھی مزید ہدایت چاہیے، مزید رہنمائی چاہیے،
اور مزید رہنمائی ملنی ہے تو اسی کتاب سے ملنی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑا درجہ ذکر ہو گیا کہ جو پہلے بھی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یہ کتاب تو ان کے لیے بھی ہدایت ہے، ان کی بھی مزید رہنمائی کرتی ہے۔ تو پھر عام آدمی جو ہے اس کو تو اس کتاب کی اور زیادہ ضرورت ہو گئی نا۔ جو پہلے سے بھی متقی ہے وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کو بھی مزید ضرورت ہے کہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو پھر عام آدمی کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ اللہ، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل میں ذکر کرنا چاہوں گا، تاریخ انسانیت کے اندر بڑے ادوار ظلم و جور کے بھی آئے، گمراہی کے ادوار بھی آئے، شرک کی تاریکیوں کے ادوار بھی آئے، لیکن اگر پوری تاریخ انسانیت کو آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی، اتنی بری حالت شاید ہی کبھی کسی معاشرے کی رہی ہو۔ ہر قسم کا ظلم و ستم عربوں کے اندر عام تھا، ہر قسم کی بے حیائی عربوں کے اندر عام تھی، ہر قسم کی غنڈہ گردی عربوں کے اندر عام تھی، قتل و غارت گری ہے تو وہ عربوں کے اندر عام تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات اس کے اوپر جھگڑا شروع ہوتا ہے اور کئی سال تک بھی وہ جھگڑا چلتا ہے۔ صرف اتنی سی بات کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں بھی جانور کو اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا، تو بھی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لایا ہے، تو نے پہلے کیوں پلا دیا ہے؟ میں نے پہلے پلانا تھا۔ اتنی سی بات کے اوپر جھگڑا کئی سال تک چل گیا اور کتنے لوگ دونوں فریقوں کے جو ہے مارے گئے، اتنی معمولی سی بات پر۔ تو انتہائی بری حالت تھی عربوں کی۔ اللہ اللہ، غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا عربوں کے ہاں، جس قدر ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ نشانہ بازی کے لیے، تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے غلاموں کو سامنے کھڑا کر کے ان کو نشانہ بنا کے نشانہ بازی کی مشقیں بھی کی جاتی تھی۔ اس حد تک جو ہے وہ ظلم ہوتا تھا۔ خواتین کے اوپر جو ظلم ہے وہ بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے، اور اس ظلم کی ایسی انتہا تھی کہ سگا باپ اپنی نومولود بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خواتین کے ساتھ ظلم کی کیا کیفیت ہوگی کہ سگا باپ ہے اور اپنی بیٹی تک کے اوپر ترس نہیں کھا رہا، اور پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کو دفن کر رہے، اور کئی بیٹیوں کو ایک بندے نے دفن کیا ہوا ہے۔ تو اتنا گھنونا معاشرہ شاید اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں تھا۔ بڑے برے معاشرے آتے رہے، لیکن جو ہی برا معاشرہ آتا، کوئی نہ کوئی نبی آ جاتا، وہ ان کی تلقین کرتا، ہدایت کی طرف بلاتا، معاشرے کے اندر اصلاح کی بات ہو جاتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے رفع آسمانی کے بعد تقریباً 600 سال تک پوری دنیا میں کسی جگہ پر کوئی نبی نہیں آیا۔ اب یہاں پر گیپ کافی زیادہ ہو گیا۔ پہلے تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں کئی نبیوں کو شہید کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے نبی ایک وقت میں ہوتے تھے کہ ایک دن میں کئی نبی شہید ہو جاتے تھے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت نے بھیجے، اور بڑے پے در پے بھیجے۔
بڑی تیزی سے بھیجے، ایک ایک دور میں کئی کئی نبی بھی بھیجے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد میرے آقا کے آنے تک تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر گیا کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اتنے عرصے کے اندر خرابی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اور خاص طور پر عرب کا معاشرہ تو وہ خرابی کی اور زیادہ انتہا پہ پہنچا ہوا تھا۔ تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کا جو عرب ہے وہ تاریخ انسانیت کا بدترین معاشرہ تھا۔ اب یہ اسی معاشرے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، جو تاریخ انسانیت کا سب سے برا معاشرہ ہے، بدترین معاشرہ ہے، اور چند ہی سالوں کے اندر اس قرآن حکیم کی برکت کے ساتھ، اس کی دعوت کے ساتھ، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کے ساتھ، چند ہی سالوں کے اندر یہی معاشرہ کہ جو تاریخ انسانیت کا سب سے بدترین معاشرہ تھا، یہ چند سالوں کے اندر اتنا بدل گیا کہ تاریخ انسانیت میں اس سے بڑے اچھے معاشرے کی بھی اور کہیں مثال نہیں ملتی۔ اتنا خوبصورت معاشرہ نہ کبھی پہلے قائم ہوا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی کسی نبی کی صحابہ، کسی نبی کے دور میں، ان کے صحابہ کے دور میں اتنا بہترین معاشرہ قائم نہیں ہوا جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دور میں جتنا خوبصورت معاشرہ قائم ہوا ہے پہلے کبھی نہیں قائم ہوا۔ اور اس کے بعد بھی تاریخ انسانیت 1400 سال مزید بھی گزر گئے، اس کے بعد بھی مزید اس طرح کا معاشرہ کبھی قائم نہیں ہوا جس طرح کا معاشرہ، خوبصورت ترین معاشرہ وہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ تو گویا کہ ایک انتہائی بری انتہا سے معاشرے کو ایک انتہائی اچھی انتہا تک پہنچا دیا اس قرآن حکیم کی دعوت نے۔ تو پھر ظاہر ہوا کہ اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو اتنا معاشرے کو بدل دینے والی ہے، سب سے برے معاشرے کو سب سے اچھے معاشرے میں بدل دینے والی ہے، اور قیامت تک بھی شاید اس طرح کا معاشرہ کبھی بھی نہ آئے جس طرح کا صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ البتہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کتاب ہدایت تو ہے یہ، اور ہے بھی ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، متقی تک بھی اس سے بے نیاز کوئی نہیں، عام انسانوں کو اس کی ہدایت کی اور زیادہ ضرورت ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن ہدایت کی طرف آئے گا تو وہی نا کہ جو اس کو دیکھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی کوئی نہ کرے تو پھر اس کو ہدایت اگر نہیں ملتی تو اس میں اس کتاب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ کے علاقہ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب آ کے اپنا کلینک کھول لیں، آپ بیمار پڑے ہیں گھر میں، لیکن آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہی کوئی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے کلینک کھولا ہوا ہے، آپ بیمار ہیں، نہ آپ نے وہاں جانے کی زحمت کی ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی فون پر ہی رابطہ کر کے اپنی کوئی کیفیت بتائی ہے، کوئی میڈیسن پوچھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں اور آپ شکوہ کیے جا رہے ہیں، یار چنگا ڈاکٹر آئے ہیں محلے چ، میں تو پھر بھی بیمار ہی ہاں، کی فائدہ یہ ڈاکٹر دا؟ تو یہ ڈاکٹر کا قصور ہے یا آپ کا اپنا قصور ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب آپ گئے ہی کوئی نہیں، شفا تو ہے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن سبب تو اللہ ڈاکٹروں کو بنا دیتا ہے، لیکن آپ تو گئے ہی نہیں ہیں، آپ اس سبب کے استعمال کرنے کی طرف پہنچے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے شکوہ کیے جا رہے ہیں کہ کی فائدہ ہی ہو جائے ڈاکٹر دا، مینوں تے شفا ملدی کوئی نہیں پئی، میں وہ نال قریب ہی تے ہے ہوں بالکل، تے اگر کوئی ڈاکٹر کام دا ہوندا تے مینوں شفا تے مل جاندی،
تو یہ آپ کی اپنی نادانی ہوگی، اس میں ڈاکٹر کا قصور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ کتاب ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے آ چکی، لیکن اگر کوئی اس کو دیکھنے کی، کوئی کافر اس کو سوچنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس میں اس قرآن حکیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتاب کا نزول شروع ہو چکا، ابتدائی سالوں میں مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ کتاب ہدایت تو آ چکی، لیکن اس کی طرف توجہ بھی تو کی ہو، لیکن توجہ کوئی نہیں کی۔ اللہ اللہ، 5 سال گزر گئے، مخالفت کر رہے ہیں عمر فاروق۔ 6واں سال آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، قرآن حکیم کے نزول کا۔ چلو پہلے 3 سال ذرا خفیہ تبلیغ تھی، شاید ان میں حضرت عمر فاروق تک اس قرآن کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، لیکن اگلے 2 سال تو پہنچی ہے اور ٹھیک ٹھاک پہنچتی رہی ہے۔ لیکن عمر فاروق شدید مخالفت کر رہے ہیں، قرآن حکیم کو کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ نبوت کا 6واں سال آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی مخالفت میں اتنے شدید ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں۔ واقعہ کی تفصیل لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا، لیکن راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تو اپنی بہن جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہے، تو پہلے جا کے اس کا تو پتہ کرو۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہن کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بہن کو مارتے ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں، مار کے جب تھک جاتے ہیں نا تو بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ میں جب باہر آیا تھا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی پڑھ رہے تھے جو محمد کہتا ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے میرے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دکھاؤ تو صحیح ہے کون سی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے قرآن حکیم کے اوراق سامنے کیے، سورہ جو ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بس چند ابتدائی آیات پڑھی ہیں اور اسی وقت دل کی کایا پلٹ گئی ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب پہلی دفعہ توجہ کی ہے اور اسی وقت جو ہے وہ دل کی کایا پلٹ گئی، فوراً جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا تبلیغ کے لیے نمائندہ بنا کر، جب تک ابھی نبی اکرم خود ابھی ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر کو پہلے بھیجا گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کے متعلق حضرت سعد بن معاذ وہ حضرت اسید بن حضیر سے کہتے ہیں کہ وہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، تو میرا وہ اسد بن زرارہ عزیز ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں ذرا بات نہیں کرنا چاہتا، تم ذرا جا کے یہ مصعب کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ وہ یہ کیا ایک نیا دین جو ہے وہ ادھر پھیلا رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر ننگی تلوار لے کے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم نے کیا نیا فتنہ شروع کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ تحمل کے ساتھ ذرا تھوڑی سی میری بات سن لو، اگر تمہیں پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئی
تو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ تم اس محلے میں فتنہ پھیلا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اسید بن حضیر کہنے لگے ہاں یہ معقول بات کی ہے تم نے، کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی تو پھر خیر ہے، اگر ٹھیک نہیں تمہیں محلہ چھوڑ کے جانا ہوگا، سناؤ اپنی بات۔ تو بیٹھ کے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اور ان کا مفہوم سمجھایا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے فوراً جو ہے اظہار کر دیا کہ یہ تو بڑی اچھی دعوت ہے، اس کو تو قبول کرنا چاہیے۔ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے کہنے لگے کہ ایک اور بندہ ہے وہ بھی تیری بڑی مخالفت کرتا ہے، ہم دونوں نے منصوبہ بندی کی تھی اور اس نے مجھے بھیجا ہے، میں جا کے اب اس کو بھی بھیجتا ہوں، اس کو بھی یہ دعوت بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اللہ، جا کے حضرت سعد بن معاذ کو بھیجا کہ جا کے سنو تو صحیح اس کی بات سنو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بات اچھی کر رہا ہے کہ بری کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ بھی آتے ہیں جو کہ پہلے منصوبے بندی کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کو یہاں سے ہٹایا جائے یا قتل کیا جائے، جو بھی کیا جائے۔ تو ان کو بھی حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن حکیم کی چند آیات سنائی ہیں، اور اسی وقت جو ہے ان کے دل کی کائنات بھی بدل گئی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے کے سردار ہیں اور اسلام کے شدید مخالف ہیں۔ ان کے علاقے کے قریب سے گزرنے والے صحابہ کرام کو یہ تنگ بھی کرتے ہیں، بلکہ کئیوں کو شہید بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے ان کو ایک دفعہ مدینہ کے قریب سے گزرتے ہوئے پکڑ لیا اور پکڑ کے لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ثمامہ بندھا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ثمامہ کہنے لگے کہ اگر مجھے آپ قتل کر دیں تو آپ قتل کرنے میں حق بجانب ہوں گے، کیونکہ میں نے کئی آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہوا ہے، تو آپ قتل کر دیں، ٹھیک ہے آپ صحیح کریں گے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کا احسان ہوگا اور میں آپ کا احسان مند رہوں گا، مجھے آپ شکر گزار پائیں گے اپنا۔ اور اگر کوئی مال لینا چاہتے ہیں، میں بڑا مالدار ہوں، جتنا مال چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو بندہ رہنے دو۔ کھانے وغیرہ کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی کیا۔ اگلے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال نے پھر وہی تینوں باتیں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ابھی رہنے دو۔ تیسرے دن آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ثمامہ نے پھر وہی تینوں باتیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو۔ اب یہ باہر نکلے، جب باہر گئے، باہر جا کے غسل وغیرہ کر کے اور پھر واپس آ گئے، کہنے لگے کہ میں بندھا ہوا تھا اور آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اگر میں اس حالت میں اسلام قبول کرتا تو پھر تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا ہے، لیکن جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کی دعوت سے متاثر تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، اب آپ نے چھوڑ دیے تو میں اپنی رضامندی سے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اللہ اللہ، اسلام قبول کیا۔ اور ایک جملہ کی جو ہے انہوں نے کہا کہ یا محمد لقد کنتو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ ما وجہ ابغض الی من وجہک وما بلد ابغض الی من بلدک وما دین ابغض الی من دینک ولقد اصبحت کہ ما وجہ احب الی من وجہک وما دین احب الی من دینک وما بلد احب الی من بلدک۔ اے محمد، میرا یہ حال ہوا کرتا تھا
کہ مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا چہرہ کوئی نہیں لگتا ہوتا تھا. یہ میرا حال تھا، سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا. مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر برا دین کوئی نہیں لگتا تھا. مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کے برا شہر کوئی نہیں لگتا تھا. لیکن اب میری حالت یہ ہو چکی ہے، یہ 3 دن یہاں پر بندہ رہا ہوں، میں نے قرآن سنا ہے، اب میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ مجھے کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگتا. مجھے کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ بہترین کوئی نہیں لگتا. مجھے کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ پیارا کوئی نہیں لگتا. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہے. اللہ اللہ. مخالفت کی انتہا ہو رہی ہے. حضرت طفیل بن عمر قبیلہ دوس کے سردار ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں. جس وقت عمرہ کے لیے آئے، مکہ والوں کو اطلاع ملی کہ طفیل بن عمر دوسی آ رہے ہیں عمرہ کے لیے. تو مکہ والے مکہ سے باہر نکل کے ان کو ملے، استقبال کیا. بڑے سردار تھے، استقبال بھی کیا اور ساتھ ان کو ہدایت بھی کرنے لگ گئے کہ خیال کرنا مکے کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کی بات نہ سننا، اس کی جو بھی بات سنتا ہے نا وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے. تو خیال کرنا یہ نہ ہو کہ تو سردار بندہ ہے اور تو اس کا غلام بن جائے. اس کی جو بات سنتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، سارے اس کے غلام بنے جا رہے ہیں. تو خیال کرنا تو کہیں اس کی بات نہ کوئی سن لینا. اتنا ڈرایا طفیل ابن عمر دوسی کو کہ طفیل ابن عمر دوسی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کانوں کے اندر سختی سے روئی ٹھونس لی کہ کہیں بے خیالی میں بھی اس جادوگر کی آواز میرے تک نہ پہنچ جائے. اللہ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح جو ہے وہ حرم میں آیا، طواف کر رہا تھا، تو اللہ نے مجھے اس کی آواز سنانی تھی. تو میں جب طواف کرتے کرتے قریب سے گزرا ہوں نا، تو میرے کانوں میں آواز پڑی. تو میں نے سوچا کہ طفیل تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، صاحب رائے بندہ ہے، ایویں تو نہیں کسی دیا گلیں متاثر ہو جانے والا. تو اگر اس کی بات سن بھی لے گا تو متاثر ہونے والا کوئی نہیں ہے، ذرا تھوڑی سن تو لے. تو میں نے کانوں سے روئی نکال کے تو سننی شروع کر دی. تھوڑی سی آواز تو میرے کانوں میں پڑ گئی تھی، تو میں نے سننی شروع کر دی. اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں جس وقت میں نے سننی شروع کی، وہ نماز کے اندر جو ہے نوافل کے اندر تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے اپنی تلاوت وغیرہ ختم کی اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو میں بھی پیچھے گھر چلا گیا. جس وقت وہ گھر جانے لگے یا گھر کے اندر چلے گئے، میں نے بلایا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا ویسے بلایا اور میں نے کہا کہ جو آپ نے ادھر جو ہے وہ جو کچھ پڑھا ہے ذرا مجھے دوبارہ پڑھائیے، مجھے ذرا سنائیے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے. اللہ اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی، اور جنہوں نے غلامی سے بچنے کے لیے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی وہ اسی وقت غلام بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کرنا تو بہت بڑا شرف ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ. یہ کتاب ہدایت ہے. صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے حبشہ کے علاقہ کی طرف. مکہ کے قریش، حبشہ کے بادشاہ اسحمہ بن ابجر، جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، نجاشی لقب ہے، اسحمہ بن ابجر اس کا نام ہے. تو قریش کے لوگ جا کے ملے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں پر آ گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین شروع کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں واپس چاہیے، ان کو ہمارے حوالے کرو. نجاشی نے پتہ کروایا کون لوگ ہیں جو میرے علاقے میں آئے ہیں عرب سے، مکہ سے کون لوگ آئے ہیں.
صحابہ کرام کو پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام کو جب پیش کیا جا رہا ہے تو صحابہ کرام نے آپس میں طے کیا کہ نجاشی نے ہمیں بلایا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بات چیت کرنی ہوگی، تو جو بھی بات چیت اس نے کرنی ہے ہماری طرف سے بات چیت جو ہے وہ جعفر تیار کریں گے۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر تیار۔ اللہ اللہ، تو ان کو مقرر کیا گیا کہ نجاشی کی باتوں کا جواب آپ نہیں دینا ہے۔ نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے تو نجاشی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی نیا دین شروع کیا ہوا ہے۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام کا تعارف پیش کیا، انہوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات گنوائیں، اپنا پرانا حال بھی گنوایا کہ ہم پہلے اتنے برے تھے اور اب یہ ہمارے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو سارا کچھ بتایا۔ جعفر نے نجاشی نے کہہ دیا کہ یہ تو اچھے کام والے ہیں، میں ان کو تمہارے حوالے کوئی نہیں کر سکتا، ان کو اجازت دے دی۔ اب مکہ والوں نے خیال کیا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، نجاشی نے تو صرف ان کی بات سنی ہے اور ہمیں جواب دے دیا ہے، تھوڑا اس کو اور بھڑکانا چاہیے نجاشی کو۔ تو انہوں نے پھر کہا نجاشی سے مل کے کہ خیال کرو کہ وہ تو نجاشی جو ہے وہ عیسائی تھا، خیال کرو کہ وہ تو تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خلاف ہیں، تمہاری مریم کے بھی خلاف ہیں، تمہارے نزدیک عیسیٰ معبود ہیں اور وہ معبود کوئی نہیں مانتے، وہ تو ان کو عام اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ان کو بلا کے دوبارہ ذرا پوچھو نا کہ عیسیٰ اور مریم کے متعلق ان کے نظریات کیا ہیں۔ نجاشی نے دوبارہ بلا لیا، حضرت جعفر تیار ان سے سوال ہوا بھائی عیسیٰ اور مریم کے متعلق تمہارے نظریات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، اور جس وقت آیات کی تلاوت کی نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس تنکے جتنی بھی اس کے اندر اور حقیقت کے اندر فرق کوئی نہیں ہے، جو انہوں نے بیان کیا وہ بالکل صحیح بیان کیا ہے۔ نجاشی کے جو اپنے درباری عیسائی تھے، بڑے بڑے پادری بھی تھے، تو ان کو تو غصہ آ گیا کہ یہ عیسائیت سے اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گیا ہے، تو انہوں نے آوازیں بلند کرنی شروع کر دی۔ تو بہرحال نجاشی نے جو ہے نا وہ پھر بھی ثابت قدمی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے ان کو واپس کوئی نہیں کرنا، تو قریش کو ناکام واپس آنا پڑا، اور نجاشی جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ قرآن حکیم کی برکت سے کی تلاوت سن کے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ جو اس کی ہدایت ہے اس کا اصل جو ہے وہ اس کی جو روح ہے وہ ہمارے دلوں میں اترے۔ اور اس کے لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ فجر کے دروس جو ہمارے ہوتے ہیں یہ صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی یہ اس کتاب ہدایت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے علاوہ بھی فجر کے دروس جو ہیں ان کے اندر ضرور شرکت کریں۔ الحمدللہ بہت سارے احباب فجر کے دروس میں شرکت کرتے بھی ہیں، لیکن کئی دوست ایسے ہیں کہ جو صرف رمضان میں شریک ہوتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے بعد بھی تسلسل کے دروس کے اندر شرکت کریں۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ الفاتحہ سے ہم نے قرآن حکیم کی تفسیر کا آغاز کر رکھا ہے۔ یہ رمضان کی وجہ سے ہم نے متفرق موضوعات شروع کیے ہیں، لیکن ویسے جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے سورۃ المائدہ تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور سورۃ المائدہ کا درس جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد انشاءاللہ وہی سورۃ المائدہ سے تسلسل جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ سارے احباب اس میں ضرور شریک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔